بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح ایک نئی پروگرام کے ساتھ. ناظرین، عام طور پر ہم سیاست کے حوالے سے کافی گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس دن کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان میں ان امراض میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر نظام علی صاحب موجود ہے، جو کہ انتہائی سینئر ڈاکٹر ہے اور جو سائیکولوجیکل مختلف ادارے ہیں تو ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اور جو سیکریٹری کے حوالے سے جو ادارہ ہے تو ان کے صوبائی صدر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ. میں وقت دینے کا جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ یہ جو مرض ہے، سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ پاکستان میں اس حوالے سے آگاہی کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محبوب صاحب. مینٹل ہیلتھ ڈے جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کا ریزن یہی ہے کہ جو اویئرنیس ہے اس مرض ذہنی امراض کے بارے میں وہ بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ جو اسٹگما ہے، ڈسکرمنیشن ہے ریگارڈنگ مینٹل النیس، وہ بہت ہی زیادہ ہے. اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو امن و امان ہے، جو معاشی حالات ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اور ذہنی امراض بہت ہی کامن ہے. ہر تیسرا بندہ ان کو ذہنی امراض کا وہ شکار ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. لیکن لوگ اپنے جسمانی امراض کو تو توجہ دیتے، لیکن ذہنی امراض کو توجہ نہیں دیتے. تو ہمارا مقصد یہ ہے اس دن کی مناسبت سے کہ جو مینٹل ہیلتھ ڈے ہم مناتے ہیں، نہ صرف مینٹل ہیلتھ ڈے کے دن اسی دن بلکہ پورے معاشرے میں پورے سال آپ لوگوں کی توسط سے ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اویئرنیس کو آگے لے کے آنا ہے. اور اویئرنیس کی کمی بیکاز آف جو ایجوکیشن ہے، ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، اس کو ہم مرض تصور نہیں کرتے. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پر ہم بات کریں تاکہ لوگوں میں آگاہی آ جائیں. صاحب، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کم از کم 8 کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو شاید ڈاکٹروں کی ریشو بہت زیادہ کم ہے. دیگر امراض کے آپ کو ڈاکٹر بہت زیادہ مل جائیں گے، لیکن جو سیکیٹرسٹ ہے وہ بہت کم ہے سوسائٹی میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ اس پیشے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پہلے تو بہت کم لوگ آتے تھے، آج کل کچھ اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. ریزن یہی تھا کہ جس طرح باقی معاشرے کو لوگوں کو نہیں پتہ تھا، تو اس طرح جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ذہنی امراض بھی کچھ امراض ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں، یا بھی کچھ ہمیں کچھ ڈاکٹر کی وہ ہے ضرورت ہے. تو لوگ بہت کم آتے تھے. آج کل اچھی بات ہے، امپرومنٹ ہو گئی ہے. جو ڈاکٹر صاحبان ہیں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. سیم واز دا کیس، دیر واز نو اویئرنیس among our students, among our young doctor. اس میں اب امپرومنٹ آ گئی ہے بہت ساری. ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک تو لوگ اس مرض کا شکار ہو کر پھر علاج بھی کرتے ہیں، لیکن اس مرض سے بچنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ لوگ اس مرض کا شکار بھی نہ ہوں؟ یہ مرض جو ہے نا ذہنی امراض، اس میں نے کہا دو چیزیں. ایک تو انڈوجنس فیکٹر جو دماغ کے اندر کچھ چینجز وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آؤٹ سائڈ دی برین ایگزوجنس فیکٹر ہے. جو ان سائڈ دی برین ہے، ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو خیر ہے، لیکن جو باہر کے فیکٹر ہے، سائیکو سوشل ایشوز، پرابلمز، ہماری روٹین، ہمارا سونا اٹھنا، کھانا پینا، ایکسرسائز، نماز وغیرہ پڑھنا، اپنا جو عبادت ہے اس کو ٹائم دینا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں خود کو اوور برڈن نہیں کرنا ہے، کیونکہ روٹین از دا اینیمی. جس طرح ہم روٹین فالو کرتے ہیں، خود کو ٹائم نہیں دیتے، تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس مرض جو ہے نا اس کو یہ اور بھی زیادہ کرواتے ہیں. تو اس پہ ہمیں خود کو ٹائم دینا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ٹائم پہ اپنا چیک اپ بھی کروانا ہے کہ اگر ہمیں کچھ پرابلم کچھ ایشو ہے تو بندہ اپنا چیک اپ کروا سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول کے لیول پر یا کالج کے لیول پہ یا پھر یونیورسٹی کے لیول پہ آگاہی سیشنز ہونی چاہیے، ایک پراپر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی پراپر کاؤنسلنگ کرے اور ہمارے بچے، ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس مرض سے وہ بچ سکیں؟ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک بل بھی پاس کیا ہوا تھا پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی نے کہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں ایک سائیکالوجسٹ ہونی چاہیے، اور وہ بچوں کو وہاں پہ اس کے ساتھ بات کرے. اگر وہ محسوس کرے تو کاؤنسلنگ کرے. اگر زیادہ کچھ پرابلم ہے، ایشو ہے، تو ان کو پراپر ریفر کرے تاکہ ان کا علاج ہو. اس کے علاوہ اگر کریکولم میں جو ہمارا نصاب ہے اس میں بھی ذہنی امراض کے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ مواد ہو، کچھ ہو، تو میرے خیال میں یہ اور بھی ایک اچھی بات ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہے، ہمارے علماء کرام ہے، آپ لوگ جو میڈیا ہو، ان پہ ٹائم ٹو ٹائم بات کرے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل کم بھی ہو جائیں گے اور اویئرنیس بھی بہت سارے آ جائیں گے انشاءاللہ. سر، بہت شکریہ میں وقت دینے کا. ڈاکٹر نظام علی صاحب جو کہ پاکستان سائیکیٹرک ایسوسیشن خیبر پختونخوا کے صدر بھی ہے،
ان کی باتیں اپنی انتہائی تفصیل سے سنی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے ایک پراپر سائیکالوجی کے حوالے سے سیشن بہت ضروری ہے، بلکہ اگر ہم اپنی زندگی کو انتہائی آسان بنائیں، اپنی نیڈس کو کم کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور اپنی زندگی کا ایک سسٹم بنائیں تو یقیناً ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ساتھ میں وہ تمام لوگ جو کہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ اور سوسائٹی میں آگاہی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی کو اجازت دیجیے۔